ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، الفوز العظیم ہے. یہاں اللہ جل جلالہ کے ساتھ ایک عظیم تجارت کا ذکر ہے. اگر اس تجارت کی عظمت کو دیکھنا ہو، اس کی اہمیت کو جاننا ہو، تو آپ دیکھیے کہ خریدار کون ہے، کون خرید رہا ہے. آپ کی جان اور مال کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو. پھر آپ دیکھیے کہ کون سی چیز ہے جو بدلے میں دی جا رہی ہے، معاوضہ کیا ہے، پروفٹ کیا ہے اس تجارت میں، فائدہ کیا ہے. سب مقامات سے افضل مقام، سب نعمتوں سے بڑی نعمت جنت. پھر آپ دیکھیں کہ وہ قیمت کیا ہے جو انسان دیتا ہے، جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہے، جان اور مال. جان بڑی عزیز ہوتی ہے انسان کو، اور جان کے بعد مال بھی بڑا پسند ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کس کے ہاتھ پر یہ معاہدہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. کیونکہ لوگ آپ سے بیعت کرتے تھے نا جان پر، کہ ہم اس راستے میں اپنی جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. صحابہ کرام کا طرز عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی. پھر یہ معاہدہ کہاں لکھا گیا ہے، کس کتاب میں؟ قرآن مجید میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معاہدہ کتنا عظیم معاہدہ ہے اور کتنا سچا ہے، انتہائی قیمتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. لوگو سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. یہ سودا بڑا مہنگا ہے، یہ سستی نہیں ہے جنت. سن لو، اللہ کا سودا جنت ہے. تو جو جنت کا خریدار ہے اس کو پھر اس کی قیمت دینی ہوگی. جنت مفت میں نہیں ملتی. آپ دیکھیے دنیا میں اگر ایک چھوٹا سا گھر آپ نے بنانا ہو تو انسان کو کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ہر چیز کو کٹ ڈاؤن کر کے آپ پیسے بچا کے گھر بناتے ہیں. تو جنت جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، پوری دنیا سے بہتر ہے. تھوڑی سی جگہ بھی اس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے بھی نہیں. کیا وہ ایسے ہی مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یاد رکھیے کہ جنت تو ہمارے اعمال کا صلہ بھی نہیں ہو سکتی، جنت تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے. لیکن عمل سے ہم صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور باقی تو سب اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے بھی نہیں. حالانکہ آپ اس دنیا کے سارے انسانوں سے سب سے بڑھ کر اللہ کی بہترین عبادت کرنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں داخل کرا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے نواز دے. تو جنت انسان کو صرف اللہ کے فضل اور رحمت سے ملے گی. لیکن اللہ کی رحمت کو کیا چیز دعوت دیتی ہے؟ آپ کا اخلاص، آپ کا عمل. اس لیے عمل ضروری ہوتا ہے. ورنہ یہ مت سوچیں کہ عمل قیمت ہے جنت کی، نہیں. تو آپ نے فرمایا اس لیے درستگی کے ساتھ عمل کرو، فسددوا وقاربوا، اور میانہ روی اختیار کرو. اور تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے نیک اعمال میں اور اضافہ ہو جائے. حالات تنگ بھی ہوں تو موت نہیں مانگو، کیونکہ جتنی زندگی ہے خواہ تکلیف میں گزر رہی ہے، اچھے اعمال کے ساتھ وہ درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر انسان برا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ ہی کر لے. اس لیے انسان کو اپنی زندگی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے.
یہ سودا کرنے والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کون ہیں جو یہ سودا کرتے ہیں؟ پھر ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ فرمایا التائبون، سب سے پہلی کنڈیشن توبہ، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے والے، العابدون، عبادت کرنے والے۔ آ رہا ہے رمضان، خوب عبادت کا موقع ہے آپ کے پاس، روزہ بھی عبادت، راتوں کا قیام بھی عبادت، قرآن کی تلاوت بھی عبادت، قرآن میں غور و فکر بھی عبادت، ذکر اذکار بھی عبادت، لوگوں کی خدمت بھی عبادت، صدقہ خیرات بھی عبادت۔ اور چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے تو یاد رکھیے، مبارک کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس میں خوب برکت ہو، اور برکت کہتے ہیں بڑھوتری کو، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں جہاں عبادت کی کوانٹٹی میں ہم اضافہ کرتے ہیں، وہاں اس کی کوالٹی کو بھی ہم بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر عمل کا اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، اس لیے خوب خوشی سے عبادت کیجیے۔ الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، شکر ادا کرنے والے۔ السائحون، روزہ دار یا سیاحت کرنے والے۔ دو معنی کیے گئے اس کے۔ روزہ اس کا مجازی معنی ہے، لفظی معنی نہیں، یعنی میٹافوریکل ہے۔ اور لفظی معنی کیا ہے؟ سیاحت کرنے والے، یعنی صرف بغیر مقصد کے سیر و تفریح نہیں مراد یہاں مثلاً علم کے راستے میں نکلنے والے، جہاد کے لیے نکلنے والے، حج کے عمرے کے لیے نکلنے والے، یا اللہ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکلنا، یہ سب اس سیاحت میں آتا ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ پہلی کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جو اللہ کی راہ میں جان مال دونوں لے کے نکلے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی، جانیں بھی دی اور مال بھی لگائے۔ لیکن اب ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں اللہ یہ تو جو سودا کر رہے ہیں وہ تو یہ اور یہ کام کرتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کر پا رہے، اور یہ تو ہم نہیں کر سکتے اس وقت، ہم کیا کریں؟ ہم یہ سب کام کریں۔ جو اللہ سے سودا کرنا چاہتا ہے وہ یہ سب کام کرے، ذاتی عبادات اور کوالٹیز اپنے اندر لانے کے بعد لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ تو جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ بھی اسی سودے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، پہلے آپ دیکھیے کرنے کے کام بتائے گئے، عبادت، تعریف، سیاحت، رکوع، سجدے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اختتام کس پہ کیا گیا؟ ساری حدود کی حفاظت، اعتدال کے ساتھ سارے کام، اور پھر حرام میں نہیں پڑنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی، جہاں جہاں اللہ نے روکا یا رک جاؤ وہاں رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو یہ کام کریں گے ان سے اللہ کا وعدہ پکا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ لسٹ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ ہمارے رکوع کیسے ہیں، سجدے کیسے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگوں کو صحیح رکوع کی پوزیشن بھی نہیں پتا، نمازیں ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی فرصت میں نماز صحیح کرنے کی کوشش کریں، سارے اس کے جو آداب اور شرائط اور سنن اور واجبات اور فرائض اس میں، ان سب کو صحیح کریں۔ اور اس کے لیے ایک کتاب میں نے یہاں رکھی تھی، نماز نبوی، میں نے اس کتاب کو کئی دفعہ بس ایک ایک صفحہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا ہے کہ یہ کیا حکم ہے، میں نے کر لیا کہ نہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہے، کیونکہ ہم پڑھ کے پھر بھول جاتے ہیں نا۔ تو عمل کے لیے ہر سٹیپ کو اس کو پڑھیں۔ اس کے لیکچرز بھی اگر چیزیں سمجھ نہ آئے تو اس میں مزید ڈیٹیل بھی ہے، وہ بھی آپ ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر عبادت کے بعد خصوصاً پھر رکوع سجدے کا ذکر ہے، اور آپ یاد رکھیے کہ رمضان میں ہم سب سے زیادہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں۔ تو رکوع کے لیے پوزیشن درست کیجئے، یعنی جب آپ کھڑے ہو تو آپ کی کمر اس طرح ہونی چاہیے، اسٹریٹ، بالکل برابر، ہموار، کے اوپر کچھ رکھیں تو وہ گرے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ جو ہے وہ بھی پراپر طریقے سے کریں۔ کچھ لوگ ایسے بازو لمبے کر لیتے ہیں، تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ کتے کی طرح بازو نہ پھیلائے جائیں،
کیونکہ اس طرح جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے لیٹ ہی گئے ہیں زمین پر. سجدہ اس طرح کرے کہ واقعی محسوس ہو کہ پیشانی اور ناک بھی زمین پہ لگ رہا ہے. کچھ لوگ جلدی سے سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں, ناک زمین پہ ہی نہیں لگتا, سجدہ نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیبا نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, یعنی شرک کی حالت میں جو فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے, چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو, جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب اور بہت بردبار انسان تھے, بہت درد مند, آہیں بھرنے والے, بہت تحمل والے تھے, ہر ایک کی خیر خواہی کرتے تھے. تو یاد رکھیے ہمیں اپنی پسند و ناپسند کو اللہ کی پسند کے تابع کرنا ہے. جس سے وہ راضی ہم بھی اس سے راضی, جس سے وہ ناراض ہم بھی اس سے ناراض, جس کا وہ دوست ہم بھی اس کے دوست. اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں کرنی, اور جس کا وہ دشمن ہم بھی اس سے عداوت رکھتے ہیں. یہ واضح ہے. اور پھر جس کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا, ہم اللہ سے بڑھ کے مہربان نہیں ہیں, اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے. لہٰذا جب کوئی شخص انتہائی سرکشی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں رک جاؤ, حافظون لحدود اللہ, یہ اللہ کی حد ہے, یہاں رک جاؤ, اب تم دعا نہیں کر سکتے. زندگی میں جتنی چاہے دعائیں کرو ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, لیکن اگر وہ گمراہی پہ چلے گئے تو اب دعا نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے جو شخص اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے کچھ دے اور اللہ ہی کی خاطر روک لے, اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے نفرت کرے, اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم کو شادی کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ اس میں راضی ہے کہ نکاح کا موقع ہو تو انسان اس کا انکار نہ کرے ایک سنت کو مکمل کرنے کے لیے. ہاں اگر موقع نہیں تو پھر صبر اور تقوی سے کام لے, غلط طریقے اختیار نہ کرے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ, اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے, جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیتا ہے کہ کس کس چیز سے بچو, اور پھر جب لوگ باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے اور ان کو پھر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. ورنہ اللہ کسی کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا. یہ جو ہم بات سنتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. کہتے ہیں اچھا اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر وہ ہدایت کیسے پائے؟ نعوذ باللہ, اللہ کا قصور ہے کہ وہ ہدایت نہیں. بات یہ ہے کہ یہ آیت اگر یاد رہے تو اس کنفیوژن کا جواب مل جائے گا آپ کو ہمیشہ. اللہ کا طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ کر دے. یعنی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ انہیں صاف صاف نہ بتا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی وہ حق کا راستہ کھول کے رکھتا ہے, پھر اگر کوئی شخص حق کو لینا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا. اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے, یعنی وہاں جانے سے جی چرانے لگے تھے, مگر جب انہوں نے اپنے دل کی نہیں مانی بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا, ان کی کوششوں پر انہیں بخش دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم, بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے.
یہاں پر ساعت الاسرہ کی بات ہے، تنگی کا وقت، تنگی کی گھڑی، مصیبت کے اوقات، پریشانی کا وقت. کبھی گزرا آپ پر؟ پھر کیا کرتے ہیں اس وقت؟ اللہ اللہ. اللہ نے مصیبتوں کے اوقات کو بھی یہاں بیان کیا قرآن میں، ساعت الاسرہ. اور پھر مصیبت میں گرفتار ہونے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اس کو اس کی وجہ سے معاف بھی کر دیتا ہے. جو شخص مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنا فرض نہیں بھولتا. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ راضی نہیں ہوتا اس پر. لیکن جو شخص مصیبت کے وقت اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، تکلیف کے ساتھ بھی اپنے فرض کو نبھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے. یاد رکھیے، کوئی بھی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی سوائے جہنم کے. دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں. سٹریس آتا ہے، پریشانی آتی، لیکن وقت گزر جاتا ہے. ابو رزین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پہ ہنستا ہے. یعنی جب بندے مایوس ہونے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہنستا ہے. حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے، بس تھوڑی سی دیر اور باقی ہے مشکل میں. اس پر ابو رزین نے عرض کیا، کیا رب عز و جل بھی ہنستا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ ان کے لیے بات بڑی حیرت انگیز تھی، کیونکہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کیا ہے، بہت کوئی ڈرانے والی چیز، کوئی خوف دلانے والی، ناراض. اور نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہے، بخشتا ہے، رحم فرماتا ہے، حلیم ہے، کریم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، بندوں سے محبت بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو گم نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ضرور ملے گی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. انسانوں میں بھی آپ دیکھیے کہ جو شخص مسکراتا ہو، ہنستا ہو، اس سے بات کرنا آسان ہوتی ہے. اس کے پاس اپنا مطالبہ لے جانا، اس سے کوئی کام کروانا، یا اگر عام طور پر نہ ہنستا ہو تو جس وقت وہ ہنس رہا ہو تو وہ کام کروانے کا وقت ہوتا ہے. اکثر خواتین اپنے ہسبینڈز کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کسی بھی تنگی کے وقت کہ ہر تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب آپ دیکھیے، یسر، عسر، یسر، عسر کو دونوں طرف سے یسر نے گھیرا ہوا ہے. پہلے آسانی تھی، بعد میں بھی آئے گی، اب یہ تھوڑی سی بیچ میں عسر ہے، تنگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، صبر کرو گے مدد آ جائے گی. کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک اسی تنگی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے، یعنی اس میں بھی خیر ہوتی ہے. کچھ اور لوگوں کی بات، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. فوراً ان کی توبہ نہیں قبول ہوئی، کچھ عرصے کے بعد، 40 دن کے بعد. یہ 3 لوگ تھے کہ جو جنگ تبوک میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور پھر رہ ہی گئے، جا ہی نہ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین بہانے بناتے ہوئے آگے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے، تاکہ آپ کو خوش کر دیں. لیکن یہ 3 لوگ چونکہ سچے مومن تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے آ کر اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہماری سستی ہے، اس وجہ سے ہم لیٹ ہوئے. اگر جھوٹ بول کے ہم آپ کو راضی کر بھی دیں تو اللہ آپ کو سچ بتا دے گا، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اب انتظار کرو، پھر دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے. اب ہوا کیا کہ 40 دن تک سب مدینہ کے لوگوں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دراصل حکم پر بائیکاٹ کر لیا. کوئی ان میں سے کسی سے نہیں بولتا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟
جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھ ہونے لگی. آپ سوچئے اگر کوئی انسان دنوں تک بات نہ کر سکے کسی سے تو اس کا حال کیا ہو. تو ان پر اپنی جان بھی ان کو بوجھ لگنے لگی, زندگی میں کوئی لطف نہ رہا. اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ کے ہی دامن رحمت کے سوا نہیں. تو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا, توبہ توبہ, یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یاد رکھیے کہ یہ سبق بہت اہم ہے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, کوئی پناہ کی جگہ نہیں اللہ سے بچ کے, اللہ سے دور ہو کے جہاں انسان پناہ لے سکے مگر یہ کہ اللہ ہی کے دامن میں پناہ لے. کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا. اللہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے, اللہ سے ناراض ہو کر کہاں جائیں گے. سب کچھ تو اللہ ہی کے پاس ہے, مالک وہ ہے, اس لیے اس کی طرف رجوع کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں, پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ بہانہ نہ کریں کہ اللہ مجھے نہیں ہدایت دے رہا تو میں کیا کروں. نہیں, آپ مانگے اللہ سے ہدایت. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں, تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں, لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں, تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. تو لا ملجا من اللہ الا الیہ, کوئی اور نہ ہمیں کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے اور نہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ سے ناراض نہیں ہونا, اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. منافقین جھوٹے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں رہو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے. اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں, اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں, اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں, اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. ہر عمل کا اجر لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ محسنین کا اجر نہیں مارتا, محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بندے کو جن اعمال کا حکم دیا ہے اگر ان کے ساتھ کچھ مشقت بھی ہے, جیسے نماز کھڑے ہونے میں تھک جائیں گے آپ لمبے قیام میں, تراویح وغیرہ میں, جب رات میں انسان ویسے ہی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے دن بھر کے روزے کے بعد, تو اس وقت یاد رکھیے کہ اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے, یعنی جتنی مشقت اتنا زیادہ اجر. تو اس لیے انسان کو اگر تھکاوٹ ہو یا کوئی تکلیف ہو تو اجر پہ نظر رکھ کے اس کام کو کرتے جانا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا, تمہارے لیے تمہاری تھکاوٹ اور تمہارے خرچ کرنے کے مطابق ثواب ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے بیچ میں کہا ہو میں تھک گئی ہوں, جیسے ہم صحیح کرتے ہوئے زبان سے نہ بھی کہیں تو اپنے حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تھک گئے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ اکٹھے عمرہ کر رہے ہو تو ان کو کہیں کوئی بات نہیں, جتنی زیادہ تھکاوٹ ہے اتنا زیادہ اجر ہے. تو اس لیے خوشی سے اس تھکاوٹ کو برداشت کریں. اور اسی طرح خرچ کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے اوہ اتنی مہنگی ٹکٹ ہو گئی, یہاں بھی خرچ کرو وہاں بھی کرو, یا کوئی بھی کام, تو اس میں انسان سوچے کہ سب اللہ کے راستے میں ہے. اسی طرح جب انسان بیمار ہو جاتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اعمال پر انسان کو اجر دیتا ہے جو صحیح حالت میں انسان کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر بیماری میں بھی انسان حد الوسع جو کام کر سکتا کرتا رہے تو وہ مشقت کے ساتھ کرتا ہے نا. ایک بیمار انسان جس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے اس کے لیے رکوع اور سجدے اور
نمازوں میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے ایک صحت مند چست انسان کے مقابلے میں. تو وہ یہ نہ کہے اور دیکھ دیکھ کے حسرت نہ کرے یہ تو کتنی آسانی سے اٹھ جاتے ہیں, کتنی آسانی سے پڑھ رہے ہیں. نہیں, جو زیادہ تکلیف میں پڑھ رہا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین اعمال کرتا تھا ان کے مطابق اجر لکھو. ساری زندگی کھڑے ہو کے تراویحیں پڑھی, اس سال بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, اجر وہی لکھو جو وہ پہلے کرتا تھا. یہاں تک کہ میں اسے شفا عطا کر دوں. جب تک بیمار ہے, ڈزنٹ میٹر 5-10 سال بیمار ہے, جب تک ٹھیک نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ محسنین کا اجر نہیں مارتا. یہ پہلے بہت اچھے اچھے کام کرتا رہا ہے, اب اگر نہیں کر پا رہا تو اس لیے نہیں کہ اس نے شکر کیا ہے کہ اچھا میں اب آزاد ہو گیا, یہ اب بھی دل سے غمگین ہے. آپ سوچیں جو لوگ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے رہے ہوں زندگی میں, جب وہ نہیں کر پاتے تو ان کے دل کتنے دکھی ہوتے ہیں. تو وہ دکھ اور وہ آنسو وہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں. ایسے لوگ محسنین ہیں, اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ نیت پر بھی اجر دیتا ہے. مثلاً آپ کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں اچھا مجھے موقع ملا تو میں بھی ضرور کروں گی, ابھی تو حالات اجازت نہیں دے رہے, ذرا وقت بدلے تو میں دیکھیں کیا کرتی ہوں. یہ نیت جو ہے اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے سچے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. پیچھے چونکہ جہاد کی بہت تلقین کی گئی, تاکید کی گئی, تو اب آئندہ سے لوگ بہت محتاط ہو گئے کہ اگر ہم پیچھے رہے تو کہیں ہمارا نام منافقین میں نہ لکھا جائے, ہم ضرور نکلیں گے. تو اس موقع پر پھر فرمایا کہ ضروری نہیں کہ سب ہی نکل جائیں ایک کام کو, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. کچھ لوگ باہر کے کام کریں اور کچھ لوگ اندر رہ کے کام کریں, اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچتے, یعنی گناہوں سے بچتے, نیک عمل کرتے. اس میں ایک بہت زبردست ہدایت دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ہر بستی میں سے ایسے لوگ ضرور نکلنے چاہیے جو نکل کر دین سیکھیں, دین کی خاطر سیاحت کریں, علم کی خاطر سفر کریں, کیونکہ سب لوگ تو اپنی بستیاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے, اور وہ سیکھ کر آئیں اور باقی جو پیچھے لوگ ہیں ان کو آ کے سکھائیں تاکہ ان تک بھی دین کا علم پہنچے. ایک اور بڑی اہم بات یہ یہاں پتہ چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے یا عقل مند قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی مختلف مصلحتوں کے لیے ان کی صلاحیتوں کے مطابق لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے تیار کرتی. سب لوگ ایک ذہن, ایک حافظے, ایک قوت کے نہیں ہوتے, اس لیے لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق کام دینا چاہیے. اور جو شخص جہاں جس درجے میں بھی اپنی کیپیسٹی میں اللہ کے دین کی خاطر کوئی بھی کام کر رہا ہے, اس کا اجر اسی میں سے ہے اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ کر رہا ہے. اب یہاں دیکھیں کتنی زبردست تقسیم کر دی گئی کہ اگر تم سارے نکل جاؤ گے تو پھر یہ کام کون کرے گا. تو سب لوگ نکلے نہیں اور سب لوگ پڑھنے نہ بیٹھ جائیں. جو پڑھ چکے ہیں وہ واپس آ کے, جو لوگ باہر نکلے ہوئے تھے جب وہ واپس آئے تو ان کو بھی سکھائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں بھی جا کے سکھائیں. الہدا جب قائم ہوا تھا تو اسی آیت نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ کیوں نہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر ہر جگہ سے کچھ لوگ آ کر پڑھیں اور پھر واپس جا کر اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی سہولت کے مطابق ان کو سکھائیں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست ہمیں مینجمنٹ کا اصول سکھایا جا رہا ہے. اس میں بہت باریک نکتہ ہے اس کے اندر کہ اگرچہ راستے الگ ہیں, رجحانات الگ ہیں, خواہشات اور صلاحیتیں الگ ہیں, مقصد ایک ہے, کام جدا جدا ہیں, تو ہر ایک کو اس میں اس کے اخلاص اور محنت کے مطابق اجر ملے گا. اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں بلکہ
ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک گھر میں رہنے والے سارے لوگ ایک ہی کام نہیں کر سکتے. ماں کا رول کچھ اور ہوتا ہے، بچوں کا کچھ اور ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کا کچھ اور ہے. تقسیم کار بہت ضروری ہے. تقسیم کار، ورک کی پراپر ڈویژن کرنا، اور کسی کے کام کو حقیر نہ سمجھنا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سب آج اس ٹھنڈے ہال میں بیٹھ کے یہاں پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ گیٹ پر بیٹھ کر ڈیوٹی دے رہے ہیں. وہ اتنے ہی گھنٹے وہاں بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں. کیا وہ اجر میں ہم سے کم ہے؟ کیونکہ اگلی لائن میں جگہ نہیں ہے ان کے پاس؟ نہیں. ایسی جگہوں کی نگرانی کرنا تاکہ سب کے لیے سہولت ہو، سب کی سیکیورٹی کا انتظام ہو، اور گرمی برداشت کرنا اور دھوپ برداشت کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو کبھی نہ سوچیں میرا کام تو چونکہ اس کرسی پر ہے اور اس سٹیج پر ہے جو باقیوں کے مقابلے میں اونچا ہے تو شاید یہ زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. ہر ایک کو اللہ اس کی نیت اور اخلاص کے ساتھ اور اس کی کوشش کے مطابق اجر دیتا. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی ڈیوٹی ملی ہے، جو بھی کام ہمارے حصے میں آیا ہے، اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی اس کو میں کتنے اخلاص اور کتنے شوق کے ساتھ کر رہی ہوں، اور کتنا اس کو اون کرتی ہوں، اور کتنا اس پر راضی ہوں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس نے کسی کو یہاں بٹھا دیا، کسی کو یہاں بٹھا دیا، کسی کو وہاں بٹھا دیا، کسی کو باہر بٹھا دیا. اجر سب سمیٹ کے جاتے ہیں اپنی اپنی نیت کے مطابق. اگر آپ اس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ایمان اور عمل میں اضافہ کریں گے، تو جتنا جتنا جس کا شوق اور تڑپ ہے اتنا ہی اس اپنے ساتھ اجر لے کے جائے گا. تو ہمیشہ دوسروں کی قدر کریں، دوسروں کے کام کو اپریشیٹ کریں، ان کو انکریج کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا رخ اللہ ہی کی طرف رہنا چاہیے. کسی تکبر اور غرور میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہر ایک کی الگ الگ خوبی تھی. آپ نے فرمایا میری امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین میں سب سے سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں، سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، اللہ کی کتاب کے سب سے زیادہ بڑے عالم ابی ابن کعب ہیں، حلال و حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں، علم میراث کے ماہر زید بن ثابت ہیں. اور سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح. تو آپ نے اپنے صحابہ کی ڈفرنٹ کوالٹیز کی تعریف کی. یہی حال آپ کے بچوں کا بھی ہے. ہر وقت بچوں کو کمپیئر کرتے رہتے، دیکھو بڑا بھائی کہاں پہنچ گیا، کیا کر رہا ہے، اور چھوٹے بےچارے کی تو شامت ہی رہتی ہے. میرے والد کہا کرتے تھے سگ باش برادر خرد نباش. فارسی کا ایک محاورہ ہے، کتا بن جاؤ چھوٹا بھائی نہ بنو، کیونکہ ہر ایک کی بوچھاڑ اس پر ہوتی، سب اسی کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہر بچہ فرق ہے، اس کو اس کے مطابق ٹریٹ کریں. بہترین تربیت آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں. کبھی منہ سے بھول کے بھی نہ نکالے دیکھو بھائی کیا کر رہا ہے، دیکھو کزن کیا کر رہا ہے، دیکھو تمہارا دوست کیا کر رہا ہے، تم نکمے، تم کچھ نہیں کر رہے. اس سے پھر ان کے اندر سے وہ کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے، وہ بےچارے انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. دعائیں کریں ان کے لیے، سپورٹ کریں، کاؤنسلنگ کریں، ان کا کانفیڈینس بڑھائیں، ان سے محبت کریں. اور اگر ان کو باپ سے ڈانٹ پڑ بھی جائے نا تو ایک طرف ہو کے کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری. باپ ہے نا، وہ بھی خیر خواہی چاہتا ہے، باپ سے بھی بدظن نہ ہونے دیں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی خیر انشاءاللہ نکلے گی. کوئی پودے جلدی پھل لے آتے ہیں اور کچھ بڑی دیر سے لاتے ہیں، لیکن بڑے کام کے پھل لاتے ہیں. امید نہ چھوڑیں.